سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اختیار پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا اختیار کے اندر، تصرفات کے اندر، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی اللہ کے خوف سے کانپتے رہے۔ ایک ہندو سوداگر تھا، تاجر، بزنس مین تھا۔ ایک کشتی جو ہے اس کا سامان لے کر کے گئی۔ اب پہلے تو اس قدر آسانیاں نہیں تھی نا جیسے آج آسانیاں ہیں، جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، فلائٹ وغیرہ۔ تو اس کا سامان لے کر کے ایک جہاز روانہ ہوئی، اور اب موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے کہ فون کر کے پوچھ رہا کہاں پہنچے۔ تو اب خط وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ کون کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور وہ خط بھی روانہ کرتے تو مہینوں کے اندر پہنچا کرتے تھے۔ ہندو تاجر تھا، جب اس کا سامان لے کر کے کشتی روانہ ہوئی، دوسرے ملک کے اندر گئی تجارت کی غرض سے، 7 سال گزر گئے، وہ کشتی واپس نہیں آئی۔ 7 سال گزر گئے۔ اس نے کئی نجومیوں کو دکھایا، کئی جاہل باباؤں کو دکھایا، ڈاکوؤں کو دکھایا، میں ڈاکو نہیں باباؤں کو کہہ رہا ہوں، لٹیروں کو دکھایا جو ہمارا ایمان لوٹتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ کشتی ڈوب گئی ہے، کسی نے کہا کہ سامان چوری کر لیا گیا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں۔ یہ ہندو تاجر ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے، اب یہ 7 سال کا زمانہ ہو گیا، بھول چکا، لیکن جب کبھی کبھی جو ہے کوئی تذکرہ کر دیتا تو اس کو اپنا مال یاد آ جاتا اور پھر تکلیف میں آ جاتا تھا۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی تکلیف بھول جائیں، پھر کوئی چھیڑ دے تو وہ تکلیف بھر جایا کرتی ہے۔ تو اتفاق سے اسی مجلس کے اندر حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم نے یہاں وہاں دکھایا، کبھی ہمارے حضرت کو بھی بتایا ہے؟ کہا کون حضرت؟ کہا مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت حضرت حیات میں تھے۔ کہا ان کو بتایا؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا چلو ایک مرتبہ حضرت کو بتا دو۔ وہ ہندو تاجر تھا، آیا حضرت کی بارگاہ کے اندر، مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر آیا اور کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے آقا سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں سننے والوں سے گزارش کروں گا، طلبہ اپنے عزیزوں سے سنو اس کو، اور یاد رکھ لو تم جن کے دربار میں جا رہے ہو وہ بالکل محتاج اور بالکل کمزور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، تم ان کی بارگاہ میں جو دعائیں کرو گے مانگو گے اللہ انہیں عطا کر رہا ہے، وہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ وہ حضرت مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ میں جب وہ بندہ پہنچا ہے، 7 سال کا دکھیارا، کوئی معمولی دن ہے، ایک مدت گزر چکی ہے، جب کوئی چھیڑ دیتا اس کا غم بھر جایا کرتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کافی مال ڈوب چکا تھا، لیکن جب وہ مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ میں پہنچا، جب اللہ والوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب میرا کوئی محبوب مجھ سے مانگ لیتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ جب وہ پہنچا ہے، یہی تو جگہیں ہیں جہاں ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ان محسنین بندوں سے قریب ہے۔ جب وہ پہنچا، 7 سال کا غم کا مارا ہوا دکھیارا سرکار مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہے، اس نے کہا حضور ایسے ایسے معاملات ہیں، آپ نے اور جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ لوٹ لیا گیا تو ڈوب گیا تو کیا ہوا، آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کروائیں، تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھولو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، آپ نے فرمایا جاؤ، آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا، آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا۔ حیران تھا کہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں یہی ساری باتیں جاہل بابا تمہیں کہتے ہیں، یہی ساری باتیں کہتے ہیں۔ میں اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے بارے میں خود بتاتا کتنے میرے پاس آئے، جبکہ میں عملیات کیا ہوا ہوں، لیکن مجھے اتنی نفرت ہوتی ہے، اب
اس طرح سے بنا بنا کر کے دینے کی لوگ نماز پڑھتے نہیں اور بس صرف تعویذ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. میں نے بخدا کہہ رہا ہوں کتنے لوگوں کا علاج صرف نماز پڑھوا کر کے کیا ہوا ہے. تو یہ سب جو ہے چکروں میں زیادہ آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. تعویذ جائز ہے، برحق ہے. ہم وہابی نہیں ہیں، ہم سنی الحمدللہ. لیکن اللہ کو راضی کرو، ساری چیزوں کا حل اس کی رضا کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جاؤ آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا. حیران تھا، کچھ بول نہ سکا. آیا، گھر آیا، اس کے بعد میں گیا سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس سے وہی راستہ تھا واپس آنے کا، کشتی وغیرہ جہاز وغیرہ کے آنے کا. سمندر کے راستے کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا. حیران بھی تھا کہ جو 7 سال ہو گئے، خبر آئی تھی کہ ڈوب گیا اور مال لوٹ لیا گیا ہے، اب کیسے واپس آ سکتا ہے. اب ایک طرف حیران ہے اور دوسری طرف اللہ کے اس مرد قلندر کی بات کا منتظر بھی ہے. وہ یقین بھی کہہ رہا، اندر سے ہے حیران، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے اس بابا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور ہو کر کے رہے گا. اب جیسے جیسے شام قریب ہونے کو ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ دور سے کشتی نظر آ رہی ہے. وہ کشتی نظر آتی دکھائی دی، لیکن ابھی یہ پتا نہیں چلا کشتی کس کی ہے. ابھی سورج ڈوبا نہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے اور ادھر اس کے کفر کا سورج ڈوبنے والا ہے. کافر تھا، اور جب قریب آئی کشتی اس نے دیکھا یہ کشتی کسی اور کی نہیں، یہ تو وہی کشتی ہے جس پر میرا سامان لادا گیا تھا اور میں نے اس کشتی سے اپنا مال بھیجا ہوا تھا. کشتی بھی صحیح سلامت ہے اور جتنا مال اس نے بھیجا تھا منافع کے ساتھ اور مال بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس عطا فرما دیا ہے. آج ادھر سورج ڈوبا اور ادھر اس کے دل کے اندر جو کفر کا سورج تھا وہ ڈوبا. رات ہوئی، صبح ہوتے ہی اپنے پورے گھر والوں کو لیا مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ کے اندر. ابھی جو اس سے پہلے آیا تھا اپنا مال لینے کے لیے آیا تھا، اب اسلام کی دولت لینے آیا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے. اس طرح ہمارے بزرگان دین تھے. میرے عزیزو، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کہنا اتنا چاہوں گا، ہم جس دربار میں جاتے ہیں نا وہ معمولی دربار نہیں ہے. ایسی عقیدت رکھو. میں تو یہ کہتا ہوں یہی وہ دربار ہے جو تمہیں اجمیر معلیٰ بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی. یہی وہ دربار ہے جو تمہیں بغداد معلیٰ بھی پہنچا دے گا. یہی وہ دربار ہے جو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی. بڑے ہی مقبول ہیں آپ اللہ اس کے رسول کے. اللہ تبارک و تعالی سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کا فیض عطا فرمائے.